بہت سارے ہمارے ناظرین ہمیں میسج بھی کرتے ہیں، فون بھی کرتے ہیں، اور پرابلم کیا ہے کہ حالات ٹھیک نہیں ہو رہے جی، گھر میں سکون نہیں ہے، چین نہیں ہے، زندگی سٹیبل نہیں ہے، جی، کاروبار کرتے ہیں چلتا نہیں ہے، بہت سارے معاملات کرتے ہیں لیکن کوئی خوشگوار تبدیلی ان کی زندگی میں نہیں آ پاتی۔ تو میں کل ایک پڑھ رہا تھا آیت، اور اس کی تفسیر پڑھ کے مجھے بہت خوشگوار حیرت ہوئی۔ آیت کیا ہے؟ اللہ رب العزت اپنے نبی سے کہہ رہے ہیں وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، جی، اے میرے محبوب اپنے گھر والوں کو بھی نماز پڑھنے کا کہو اور خود بھی اس پر قائم رہیے، مستقل مزاجی کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکتے رہیے۔ لا نسألک رزقا، ہم آپ سے رزق نہیں مانگتے، نحن نرزقک، رزق تو ہم دیتے ہیں۔ تو گویا کہ پریشانیاں چھوڑیں، والعاقبۃ للتقویٰ، اور آخرت میں کامیابی بھی تقوی کے لیے ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر کیا کہا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں کہ اللہ آپ کو یہ دعوت دے رہے ہیں کہ آپ اللہ کی نماز سکون سے پڑھیں، آپ کی زندگیوں میں سکون آ جائے گا۔ نماز سکون سے پڑھیں، سکون سے پڑھیں تو آپ کی زندگی میں سکون آ جائے گا۔ آپ اپنی نماز کو بہتر کر لیں، اللہ آپ کے رزق اور معاشی مسائل سیدھے کر دے گا۔ آپ اپنی نماز کو بہتر بنا لیں، اللہ آپ کے حالات کو بہتر بنا دے گا۔ اس کے رزق اور نماز کا وہ خاص تعلق ہے، اس لیے اللہ نے بیان کیا نا کہ اللہ کہتا ہے کہ میرے محبوب تو خود بھی نماز پڑھ، گھر والوں کو بھی پڑھا، رزق کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو رزق تو ہم نے دینا ہے۔ تو اس کا مطلب ہے، مفسرین لکھتے ہیں کہ ہر وہ بندہ جس کی زندگی پریشان کن ہے، جس کے حالات صحیح نہیں ہو رہے، جس کے بگڑے ہوئے مسائل سیدھے نہیں ہو رہے، لازمی بندہ وہ نماز کا چور ہے، نماز صحیح نہیں پڑھتا، اللہ کے سامنے حضور ہے لیکن حاضر نہیں ہوتا، ایسے دو چار ٹکرے ماری، ٹھونگے ماری اور وہ گیا کاروائی ڈال کے۔ میں نے دیکھا کہ بہت سارے لوگ ایسے نماز پڑھتے ہیں جی، کہ جلدی سے نماز پڑھیں پھر آسان سے آ کے کھانا کھائیں گے، تو وہ ایسی نماز پڑھتے ہیں کہ بھائی ابھی تو وہ مسجد میں داخل ہوا تھا، ابھی چلا بھی گیا، جو اس سے پہلے آئے تھے ابھی وہ بیٹھے ہیں اور بعد میں آنے والا چلا بھی گیا نماز پڑھ کے۔ تو ایسی پریشان کن نماز پڑھنے والوں کے حالات بھی پریشان کن رہتے ہیں۔ میں بالکل اس بات سے اتفاق کروں گا بھٹی صاحب کہ آپ جب آپ سکون سے پورے یکسوئی سے نماز پڑھتے ہیں نا تو ایسا سکون اترتا ہے نا۔ ہاں سکون اترتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کا سفر ذرا ذہن میں بٹھائیں نا، خچروں پر، گدوں پر، اونٹوں پر، پیدل، اور لمبے لمبے سفر، اور جب آپ تھک جاتے تھے تو حضرت بلال سے کہتے تھے یا بلال اذن فاقم وارحنا بها، اقم الصلاة فارحنا بها، بلال اذان پڑھو، اقامت کہو، ذرا سکون حاصل کر لیں نماز کے ذریعے۔ تو تھکاوٹ کا علاج بھی ہے نماز میں۔ جی، ہم تو کہتے ہیں تھکے ہوئے نماز نہیں پڑھنی، بلکہ نماز آپ کے پورے جسم کو، روح کو سکون دینے والی چیز ہے۔ دنیا کی ریسرچ بتا رہی ہے اب صدیوں بعد کہ اگر آپ نے اپنی تھیراپی کرنی ہے تو بہترین میڈیٹیشن ہے یہ۔ سبحان جو اللہ، دنیا میڈیٹیشن اب مان رہی ہے وہ تو ہمیں پہلے دن سے دے گئے ہیں پیارے تو نبی اللہ صلی تعالیٰ اللہ نے علیہ یہی وسلم۔ ہمیں حکم دیا ہے وَاسْتَعِینُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ نماز پڑھ کے اور صبر کے ساتھ اللہ سے بھی مدد لے لو۔ اگر مشکل حالات میں ہو، کاروبار نہیں چل رہا، نوکری نہیں مل رہی، تو نماز پڑھ کے اللہ سے مدد